اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ میں جیسے جیسے پڑھ رہی ہوں میں حیران ہوں کہ اتنے سالوں سے ہم سورہ مائدہ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس وقت مجھے اس کے ایک ایک پوائنٹ اتنے قیمتی لگ رہے ہیں کہ واقعی یہ ایک معجزاتی کلام ہے، اور یہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ آپ کو اتنا مضبوطی اور اتنی پختگی نصیب ہو جاتی ہے، اور بار بار معافی کے بھی چانسز ملتے رہتے ہیں۔ بار بار ہم اپنی کوئی نہ کوئی غلطیاں کوتاہیاں اس کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور معافی بھی مانگتے رہتے ہیں، اور اسپیشلی جو سورہ مائدہ میں انفارمیٹیو آیتیں آپ کو ملتی چلی جا رہی ہیں کہ رب تعالیٰ کتنا مجھ کو اور آپ کو بخشنا چاہتے ہیں۔ یعنی میں اسی نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بخشنا چاہتے ہیں اور کتنے ذرائع ہیں کہ کس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھتے ہوئے اور اپنی بخشش کرواؤ۔ تو ہماری جو کل کی آیت تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی آیت نمبر 60 تک۔ آیت 60 تک ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، کیونکہ ہماری آخری آیت یہی تھی کہ اللہ کے نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے دشمنوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یعنی ان کو باقاعدہ قل کہنے کا حکم ہوا آیت 59 میں کہ تمہیں جو ہم سے اتنی چڑ آ رہی ہے، تم جو ہم سے اتنے جلے بھنے بیٹھے ہو صرف اس بات پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت ہی پیورٹی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم تمہاری بھی کتاب کو مانتے ہیں کیونکہ یہ ساری کتابیں ایک ہی ہیں، لیکن اکثریت گناہ گاروں کی ہے۔ تو آؤ تمہیں ٹھکانہ بتائیں کہ بدترین ٹھکانہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر ہوگا، کہ جو انسان اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا پچھلا سورہ مائدہ میں یہی چیز چل رہی تھی کہ آپ کو کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسان ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کسی انسان کے ہاتھوں میں نہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا، ساری آسائشیں دی جو ضروریات تھیں، اور پھر یہ قرآن کو بھی قرآن ہی سے سمجھانے کا جو وعدہ کیا، اور رب تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا کوئی پابند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل سچے ہیں۔ تو اب دیکھیں دوبارہ ہم جیسے لوگوں کی ہی ایک ایک ہم جیسے لوگوں کی ہی شکل بتائی جا رہی ہے۔ بہت ایمانداری سے آپ نے اور میں نے آیت 61 سے سورہ مائدہ کو اپنے لیے بھی پڑھنا ہے، غور سے دیکھیے گا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی ان کو پیورٹی، ان کے اندر کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہے، جو آج کل ہم لوگ بھی ملاوٹ سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہمیں صرف اللہ کی کتاب ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو جب یہ ملاوٹ والے لوگ جو اللہ کو مانتے تھے، کتاب کو مانتے تھے، نبیوں کو اون کرتے تھے، لیکن ان کو وہ جو ملاوٹ والی چیزیں ہیں نا، وہ بس پسند تھیں کہ تم بالکل یہ نہ کہو کہ صرف الہامی کتاب، کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑ لو تو تب جا کر ان کو تسلی ملتی تھی۔ تو یہ وہی لوگ تھے، وہی کیٹیگری تھی، جب یہ آتے تھے تمہارے پاس قولو، یہ کہتے تھے آمنا۔ اب یہ میں نے جو آپ سے کہا کہ اپنا محاسبہ کریں کہ یہ کوئی کافر نہیں تھے۔ کچھ اللہ کے نبی کے دور میں جو کافر تھے وہ کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کافر تھے، وہ کسی اور چیز کی پوجا کرتے تھے، یا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے تھے۔ یہ اہل کتاب ہمارے جیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کعبے کو ماننا، حج اور عمرے کو ماننا، نماز روزے کو ماننا، لیکن بس ایک اللہ کی کتاب ان سے ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان کے باپ داداؤں کا جھوٹا دین اجماع تواتر کے ساتھ، ان کی جھوٹی حدیثیں، اس کے ساتھ یہ کسی کو چاہتے تھے کہ وہ مان لے، بالکل ایسا نہ کہے کہ ہم کسی بھی بات کو اللہ کی کتاب کے علاوہ دین نہیں مانتے، جو میرے لیے بڑی عزت کا سٹیٹمنٹ ہے۔ میں اس کو بہت آنر اور بہت ہی عزت فیل کرتی ہوں جب میں کسی کو بتاتی ہوں کہ نہیں جی میں قرآن کے علاوہ کسی چیز کو دین نہیں مانتی ہوں، میرا سوال، مجھ سے سوال اسی کتاب کے مطابق ہوگا۔
اور یہ بیان آپ کو ادھر دے کے جانا ہے. تو دیکھیں آیت 61 بار بار غور سے دیکھیں کہ جب ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے آمنا، ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ اہل کتاب کی طرف ہی اشارہ جا رہا ہے، کیونکہ آگے کی آیت دیکھیے، آگے اس کا پورا اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ یہ اہل کتاب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ہاں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن وقد دخلوا بالکفر، یہ انیشیلی سٹارٹنگ میں ہی داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، وہم یہ جو داخل ہوئے ہیں، اور وہ قد خرجوا بھی، یہ نکلے بھی اسی پلیت سوچ کو لے کے نکلے ہیں. یعنی یہ میں نے آپ سے کہا تھا اپنا محاسبہ کرنا. دیکھیں اس میں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری وجہ سے زبردستی قرآن کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ داخل بھی ہوتے ہیں کراہت سے، نکلتے بھی ہیں کراہت سے، وہ بچے ہیں. یا ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرح نیازوں والے، مزاروں والے اور حدیثوں والے تھے. دیکھیں سچی سی بات ہے، ہم بھی حدیثوں والے، مزاروں والے، نیازوں والے تھے. آہستہ آہستہ نیاز چھوڑی، مزار چھوڑا، تعویذ چھوڑے، غیر اللہ کے نام کے کھانے چھوڑے، سب کچھ کرتے چلے گئے. ہم پر بھی بڑا ٹف ٹائم آیا، اللہ نے بڑا آسان کیا، کوئی ایسا ٹف ٹائم نہیں آیا ہے. استغفر اللہ، کہیں میں ناقدری نہ کروں، نہ شکروں میں نہ لکھی جاؤں. لیکن بس اس وقت تھوڑا سا اور مشکل معاملہ ہو گیا جب ہم نے کہا کہ پھر تم ایک حدیث پر آؤ. یہ سب کی الگ الگ حدیثیں کیوں ہیں؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو ایک حدیث پر آ جاؤ. یہ تمہاری الگ الگ حدیثوں نے تم کو سنی شیعہ بنا دیا، اور تم اپنے اماموں پہ ناز کرتے ہو، اپنے اماموں پہ ناز کرتے ہو، دین کا تماشا بناتے ہو. اور قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تم نے کوئی بات دین میں داخل نہیں کرنی ہے، دین میں داخل نہیں کرنی ہے، ایسا دین پیش نہیں کرنا ہے. تو دیکھیں ہم نے جو بچوں کی اگزامپل دی کہ وہ اکثر بیچارے کراہت سے انٹر بھی ہوتے ہیں زبردستی اور نکلتے بھی ہیں زبردستی. وہ بچے ہیں، ان کا ابھی ہم مورال بڑھا رہے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو انہوں نے اب سننا ہے اور ان کو چڑ بھی آتی ہے سنتے ہوئے، لیکن وہ سن کے ایک دن الحمدللہ حق تک پہنچ جاتے ہیں. ہماری طرح ہمیں بھی بڑی چڑ آتی تھی جب کوئی ہمارے موقف کے خلاف بولتا تھا، تو بڑی چڑ آتی تھی. پھر آہستہ 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 ہمارے اندر تھوڑی جگہ ہوتی گئی، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کر دے اور ہمیں اپنے معزز لوگوں میں، محسنین اور متقین میں رب تعالیٰ جگہ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پکے پکائے سمجھدار لوگ ہیں، اور ان کو معاشرے سے، لوگوں سے، علماؤں سے ڈر لگتا ہے. انڈرسٹینڈ، میں نے آپ لوگوں کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 3 کیٹیگریز بتائیں. ایک بچے، ایک دوسرے لوگ جو نیا نیا سب سنتے ہیں، وہ تھوڑا 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 ہضم کر کے پھر ایک پختگی پر پہنچتے ہیں، اور ہم سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جن کو ہم نے پڑھایا ہے، میں جب ان کا معاملہ سنتی ہوں تو وہ تو کئی گنا مجھ سے بہادر لگ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہوگا، کیا ہوگا وہی جو قرآن میں لکھا ہے، اور سیدھی سی بات کرو. تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بے انتہا ہمت والے اور بہادر ہو جاتے ہیں. اور ایک جو تھرڈ کیٹیگری ہے نا، جن پر اللہ کی لعنت ہے، وہ یہ ہے کہ پسے پشت ان کے باپ داداؤں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، وہ کسی بیک گراؤنڈ فیملی میں دیندار خاص لوگوں کے بچے ہیں، اور لوگوں میں ان کی بڑی عزت ہو گئی ہے، اور پھر وہ اب اپنے آپ کو نبی سے جوائنڈ ہونا، نبی کے مطابق کئی باتوں کو چھوڑ دینا کہ جی یہ باطل دین ہے، اور یہی صرف ایمان ہے، اور یہی صرف وحی ہے، اور یہی صرف دین ہے، یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے نبی کی توحید کو، جو کہ آپ نے اوپر پڑھا، جو کہ ہم نے آیت نمبر آپ کو 59 بتایا کہ تم ہم سے انتقام صرف اس وجہ سے لے رہے ہو کہ ان آمنا باللہ، کہ ہم پیورٹی کے ساتھ صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر ہم جمے ہوئے ہیں، صرف تم کو ہماری یہ بات بری لگ رہی ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ جو پختگی پر پہنچ چکے تھے، جن کو عقل آ چکی تھی، جو اچھے خاصے سپیکر تھے، جو اچھے خاصے مبلغ تھے، جو عربک کو اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن وہ اپنے مفاد میں یا ڈر کے یا اور کسی وجہ سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، تو ان پر لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت 61 میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی شکل دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہم بھی کہیں ان میں سے تو نہیں ہیں کہ دخلوا بالکفر خرجوا بھی، داخل بھی ہوئے ہیں وہی کفر کو لے کے کہ نہیں ایسے کیسے ان کی ساری باتیں مان لیں گے، اور نکلے بھی اسی جذبے کے ساتھ ہے کہ ان کی تو بکواس کرنے کی عادت ہے۔ یعنی یہ گیم، یہ سوچ لے کر جب بندہ کسی کو سنتا ہے، وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچ کر نکلنا چاہیے یا داخل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو میری برائی ہے وہ اسپیکر کے منہ سے نکلے۔ یقین جانے میں اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتی ہوں کہ جب بھی میں کسی کا درد سنوں تو اللہ تعالیٰ جہاں کہیں میں غلطی پر ہوں، آپ اس کے منہ میں وہ الفاظ ڈال دیجئے کہ یہ وہی بات کہے کہ میں ایمانداری سے محاسبہ کروں اور ہم آپ کی جناب میں توبہ کریں، کیونکہ ہمیں بخشش چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں سکون چاہیے۔ یہ سیلاب زدگان کا معاملہ دیکھیں کہ ان کے کیسے راتوں کو دن میں سانپ نکل رہے ہیں، اور بے انتہا گندگی ان کے پانی میں مکس ہو چکی ہے، ان کے پاس اتنا پانی میں گھرے ہوئے یہ پینے کا پانی ان کے پاس نہیں ہے، بے انتہا برے حالوں کو پہنچے ہیں، کپڑا نہیں ہے پہننے کو، کھانا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کو بٹھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ اتنے فٹ پانی ہے کہ بچے اس میں ڈوب جائیں گے، تو ایک انسان کب تک بچوں کو لے کے کھڑا رہے گا کیونکہ ان کے بھی کندھے تک پانی آ رہا ہے۔ آپ 2 گھڑی کے لیے سوچیں کہ یہ آپ کے اور میرے سجے سجائے گھر میں اتنی گندگی، روڈ کی ساری گندگی، پوٹی پیشی سب مکس ہو کر سب کے گھروں پر آ جائے اور ہماری فرسٹ فلور تک پانی آ جائے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ صرف 2 گھڑی کے لیے سوچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا عذاب کیا ہوگا، جو اگر ہم یہاں نہ سدھرے تو ہم وہاں کیسے ان عذابوں کو برداشت کریں گے؟ صرف 2 گھڑی کے لیے سوچیں، آپ کی اور میری روح کانپ جائے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پیورٹی کے ساتھ دین کو پکڑنا، کانسیپٹ کا درست ہونا آپ کے دین کو زندہ رکھتا ہے، اور جو اس میں شامل ہوتا ہے، دیکھیں ویسے تو ہم بڑی بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ وہ کون سی سنت ہوتی ہے جس کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب یہ بانٹ رہے ہیں؟ اگر کہ ہم اس حدیث کو، اس کے الفاظوں کو اس طرح سے سمجھنے بھی لگ جائیں، جبکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ حدیث ہمارا دین نہیں ہے، یعنی ایک مری ہوئی بات کو جب آپ کسی کے آگے پیش کرتے ہیں جو کہ اجماع تواتر سے ثابت ہو رہی ہو اور اکثریت لوگ اس کو مانتے ہوں، اس کے خلاف بول دینا، یہ اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہے یا جو بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ بنایا کہ بہت بڑا ثواب ہو جاتا ہے، تو وہ تو ویسے بھی قرآن نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو سٹارٹ کرنے والے کو اجر ملتا ہے وہ فالو کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا، لیکن جتنا بندہ اکیلا ہوتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ساتھی نصیب فرمائیے اور ہم سب کو رجوع کی توفیق عطا فرمائیے، اور پہلے تو ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور جنت کو پانے کے لیے ہم حق پر چلنا شروع کر دیں۔ تو دیکھیں یہاں پر بالکل ہمارے والا حال لکھا ہوا ہے کہ یہ داخل بھی ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، یہ نکلے بھی ہیں کفر لے کر، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتیں، تمہاری چیٹنگ، تمہاری یہ جو بھی کچھ سوچ ہے بہت خوب جانتے ہیں جو تم
چھپا رہے ہو، بما کانوا یکتمون، جو کتما، جو تم چھپا رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں اور کیا آ رہا ہے، ترا کثیرا منہم، تم دیکھو گے بہت سے میجورٹی لوگوں کو، دیکھیں میجورٹی کو، بار بار آ رہا ہے کہ برے لوگ میجورٹی میں ہیں، تم دیکھو گے کثیر تعداد میں لوگ یسارعون فی الاسم، یہ گناہوں کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور گناہ کیا آ رہا ہے، ملاوٹ والا دین۔ اگر آپ کانٹیکس سے قرآن کو سمجھنا چاہیں کہ تم ہم سے انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ ہم ملاوٹ نہیں کر رہے، دیکھ لیجئے آیت نمبر 59، ہم کانٹیکس سے ہمیشہ قرآن کو پڑھتے ہیں کہ تمہیں اس لیے ہم پہ چڑ آ رہی ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کر رہے ہیں، اور تم دیکھو گے کثرت سے لوگوں کو کہ یہ وہ ملاوٹ والے دین میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں بھی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ حرام خور لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں کئی مولوی اور باجیاں، مدرسے والی، قرآن والے کیوں بدنام ہیں؟ یہ مفاد پرست پیسہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی آپ دیکھیں نا مدرسے بدنام ہیں، مولوی بدنام ہیں، کہیں نہ کہیں فدیہ ڈال دیتے ہیں، اور نمازوں کے بھی فدیے لے رہے ہوتے ہیں، اور فطرے کے نام پر بھی پیسے لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ فطرہ بھی آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے فطرے کے نام پر بھی لوگوں کو لگا دیا، انہوں نے روزے کے بھی نام پر، جی ایک شخص کو کھانا کھلانا ہے، انہوں نے اسی کو ہی سیٹ کر کر 3.25 کلو آٹا بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کچھ مولویوں سے لوگوں کو اور باجیوں سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق صدقے خیرات سے بہت ہوتا ہے، اور عام پبلک میں بھی حرام خوری بڑی مشہور ہے، اور لیکن اس وقت کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے، تو دیندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ کو حق کے ساتھ آیت پڑھنی ہے کہ تم ہم سے انتقام لے رہے ہو کہ ہم پیورٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور نمبر 2 ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ قولو آمنا، آیت نمبر 61 کو دیکھیں، ساری ہائی لائٹ کریں، آج کے سبق کی ہائی لائٹنگ آپ کو کرنی ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ تمہیں ہماری پیورٹی پسند نہیں آتی، اور تم خود بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو، لیکن تمہاری دوڑ دھوپ تمہاری مفاد میں، تمہاری حرام خوری میں آگے تک نکل چکی ہے۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، ہم کو، قرآن والوں کو بھی بخشنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو قرآن پڑھا کر دھوکے مت دو، قرآن پڑھا کر پھر ہمت نہ ہارو، تمہارے اندر ہمت اور جستجو اور جذبہ برقرار ہونا چاہیے، اور اس قرآن میں یہ پڑھاتے ہوئے یا سناتے ہوئے تمہاری تھوڑی سی بھی ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں کہ کسی کے مال کو حاصل کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور ہمارے لیے دین کے لیے وقت نکالتا ہے تو ہمیں اسے جھوٹی حدیثیں بتا کر ڈرانا بھی نہیں چاہیے کہ جو قرآن پر پیسہ لیتا ہے تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ آپ ان بچیوں کو، ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جن کو آپ ہی نے ہائر کیا، اور پھر آپ ہی نے کہا کہ تم میری یہ ذمہ داری لو، یہ بچوں کو پڑھاؤ، اور یہ کلاس تم لے لو، یہ کلاس تم لے لو، اتنے بچوں کی روز کی ڈیوٹی لے لو، آن لائن اتنا، ویسٹرن کنٹریز میں ہمارے بچے جو ضرورت مند ہیں بیچارے، وہ اگر پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کو وہ جھوٹی حدیثیں سناتے ہیں کہ جو قرآن پر پیسہ لے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، تو خدا کا خوف کھائیں، کچھ خدا کا خوف کھائیں کہ خود تو بیٹھے ہو شیشے کے گھر میں، خود کے تو بزنس چل رہے ہیں، اور خود تو لوگوں کے فدیے اور دوسری چیزیں کھا رہے ہو، اور لوگوں کو کس طرح سے ایک طرف خود پیسے لیتے ہو، دوسری طرف لوگوں کو کمانے سے روکتے ہو۔ بس سب کے اندر سنسیئرٹی ہونی چاہیے، سب کے اندر ایمانداری ہونی چاہیے۔ میں ان بچیوں کو بھی کہتی ہوں جب وہ بیچاری یہ حدیثیں لاتی ہیں ہمارے پاس کہ باجی میں تو سو نہیں سکی رات بھر، اور مجھے تو بہت بے چینی ہوئی کہ کیا میں حرام کما رہی ہوں۔ میں نے کہا یہ حرام خور لوگ یہ خود تو اپنے چیزوں کو دیکھتے ہیں نہیں، اور تم لوگوں کو جھوٹی حدیثیں لا کر اور ڈرا دیتے ہیں۔
بس میں ان بچیوں کو بھی کہتی ہوں بیٹا ایک دو بچوں کو فری پڑھا دیا کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دکھا سکو کہ میں ضرورت مند ہوں، میں حلال کی کمائی کر رہی ہوں، میں ان سے کچھ فیس لے لیتی ہوں، لیکن تم بھی ایک دو کو اپنی قوم میں سے کوئی ایک دو بچوں کو فری ٹائم دے دیا کرو، ویلفیئر کے تھوڑے کام میں پارٹیسپیٹ کرو، تھوڑا ہاتھ بٹاؤ اور ایک دو بچوں کو فری میں ضرور پڑھاؤ، لیکن اس پر پیسے لینا ایسے حرام نہیں ہے۔ لیکن جو زیادتی کر کر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں مولوی حضرات یا دوسرے لوگ کہ میں نے خواب میں آپ کی ماں کو دیکھا اور خواب میں آپ کے باپ کو دیکھا اور وہ بڑے اداس ہیں اور اتنی چڑیائیں آپ آزاد کر دیں اور اتنے کبوتر آزاد کر دیں اور اتنے کالے بکرے آزاد کر دیں، یہ کاٹ دیں، ذبح کر دیں، تو ہم جب ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے میں کتنے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چڑیاؤں کو آزاد کر دیتا ہوں، کبوتر کو آزاد کر دیتا ہوں، ڈر گئے وہ تو کہ ہمارے ماں باپ تو تکلیف میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آزاد مت کریں، یہ ایک کبوتر کے پیسے اتنے ہیں، ایک چڑیا کے پیسے اتنے ہیں، ایک بکرے کے پیسے اتنے ہیں، ایک گائے کے پیسے اتنے ہیں، اور اللہ بڑا راضی ہوا، دوسرے دن کہتے ہیں خواب میں مجھے آیا کہ تمہاری یہ قربانی قبول بھی ہو گئی۔ تو ایسے بھی بڑے دھندے لگے ہوئے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں کہ یہ پرندے آزاد کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر باقاعدہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آزاد میں کروں گا، تم مجھے ان پرندوں کے پیسے دے دو۔ تو اتنا ورس پوزیشن ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب برے لوگوں کی کوئی بات نہیں چلے گی تو جن کو آپ بہت سفسٹیکیٹڈ اور اچھا سمجھتے ہو وہ بھی قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے۔ جب کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، آپ سورہ حاقہ اٹھا کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ نے بھی ان قولوں کے علاوہ کوئی اور قول کہے تو اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو ہم یقین جانے بولنا بھی گناہ سمجھتے۔ آپ سورہ حاقہ کا آخری رکوع پڑھیے، وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، اے نبی اگر آپ نے ان قولوں کے علاوہ کوئی اور قول ایز اے دین جاری کیے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ Unbelievable! یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، تو ہمیں یقین اور ایمان رکھنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو دایاں ہاتھ، آپ کا دایاں ہاتھ پکڑوں گا، آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑوں گا اور وہ جو شہرک کو قطع کر دوں گا۔ یعنی یہ الفاظ میرے منہ سے نہیں نکل پاتے ہیں، لیکن قرآن ہے، یہ قرآن ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو قل والی آیتیں دی، اس سے زیادہ اے نبی آپ نے ان کو اس کتاب کے علاوہ اور کوئی چیز ایز اے دین نہیں پیش کرنی۔ اور دیکھیں آگے الفاظ بھی یہی آ گئے، لولا ینہاہم الربانیون، جو رب والے بن کر بیٹھے ہو، جو احبار بن کے بیٹھے ہو، رب والے ربانیون، انہوں نے ترجمہ دیا ہے درویش، رب والے بن کے بیٹھے ہیں۔ جیسے اس وقت میں بھی یہ پریٹینڈ کر رہی ہوں اگر استغفر اللہ کہ ہاں جی ہم قرآن پڑھاتے ہیں، روز زوم کلاس پر بیٹھتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، تو کیوں نہیں منع کیا ان کو اللہ والوں نے جو اللہ کی کتاب لے کے بیٹھتے تھے، احبار جو علم والے لوگ تھے، ان قولہم، ان کی باتوں سے ان کو کیوں نہیں روکا، غلط باتوں سے، غلط دین کو ایجاد کرنے سے، اپنے باپ داداؤں کی غلط تربیت سے ان کو کیوں نہیں روکا۔ ان قولہم الاسم، قولہم الاسم، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہاں بھی آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، ان قولہم الاسم، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے کہ تم ہم سے اس لیے انتقام لے رہے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں پیورٹی کے ساتھ۔ پھر ہم نے آپ کو سیکنڈ پوائنٹ کہا تھا کہ یہ خود بھی کہتے تھے ہم بھی ایمان والے ہیں، کیا صرف تم مسلمان ہو؟ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ علم والے ان کو ان کے گناہوں کے کال سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ حرام خوری تو آ ہی رہی ہے سائٹ پر، لیکن قولہم الاثم، ان قولہم الاثم، ویری امپورٹنٹ، اس کانٹیکس سے جوڑنے کے لیے ان قولہم الاسم آپ دیکھیں تو آپ کا پورا دماغ درست ہو جائے گا کہ کیوں نہیں اللہ والے ان کو گناہوں کے کال سے
روکنے کا کیوں نہیں کہتے تھے اور حرام خوری سے کیوں نہیں بچاتے تھے؟ حرام خوری بھی خاص، ایک تو دنیا والی تو ہے ہی سود خوری اور بزنس والی، لیکن یہ اللہ والے ہو کر اور کس کس طرح سے مال کھاتے تھے. لبی سما کانو یصنعون، صنع صنعت کاری، فیبریکیشن. یا آپ غور سے دیکھیے، لبی سما کانو یصنعون، بہت ہی برا کام تھا جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا. تو اس کے ساتھ میں اینڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ آگے تھوڑا سا ٹاپک ڈیفرنٹ ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی لنک کریں گے پچھلے ہی کانٹیکٹ سے، لیکن اللہ نے چاہا تو ہم کل ضرور یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آج ہم نے آیت نمبر 63 تک پڑھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.